وفي حالة الرعب إن كنتم مرسلين فقبل العرض عني وإلى نائبته. وهذه دولة الأشباح قد حضرت منذ يمينا فإذا شتته. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه الله محمد. علماء کرام کی وجود مسعود کی برکت سے کچھ دیر صورت کلام کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بولنے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ کفا والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله بالصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه السادات أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله العلي المرتضى وولده الإمام حسن المصطفى وسته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي ذات قدره بطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجرد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ صدق الله العظيم. Anas bin Malik may Allah exalted, he believed with him narrated that the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, Allah will say to the person with the least punishment in hell, if you had everything on earth, would you give it in a reason to free yourself from hell? He will say, yes. Then Allah will say, I have commanded you to a much easier thing. Then this will you and the backbone of Adam, that is not to worship others besides me, but you did not listen and indulged in polytheism. عقیدت و محبت کے ساتھ مرکز عقیدت انیس بے کسا 400 سرکرد مندہ وقار دو جہاں فخر برخدار سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات مجیب الدہوات حبیب الرحمن افضل الانسان جامع ایمان عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان رسول کی شان صاحب قرآن آفتاب نبوت مہتاب رسالت سبل السلام کا مرشد اعظم مظلوموں کا چارہ گر شکستہ دلوں کا کارساز روحانی قرب احترام کا مسیحا ابھی اسی وقت اس مسجد میں جلوہ گر ہو کر اس نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں ہم سب درود و سلام پڑھیں گے جن کے بعد تیل کی بھوک دپکتی نہیں بالوں سے رضا سورج عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے یسوع. اس رسول کونین کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کی ماں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگی استقامت کے لاکھوں سلام. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کا امامہ شریف تاج والے لے کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. اس رسول کونین کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کا شملہ پشت پر ڈھلتا سر انور سے شملہ نور کا دیکھے موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا. اس رسول کونین کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کی پیشانی جن کے ماتھے شفاعت کا زہرا رہا عرش جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. اس
ٹینشن میں نہیں آ رہی ہے بھائی برابر سر آ رہا میرا سر آ رہا عقیدت و محبت کے ساتھ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ابھی اسی وقت درود و سلام پڑھیں گے جن کا دہن مبارک یہ دہن جس کی ہر بات وحی ہوگا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہوگا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام اس رسول کامل کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کے دندان مبارک دندانوں لب و زلف و رخ شہ کے فدائی ہے در عدد مشکل فکر لاہے یہ مدھور اس رسول کامل کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کی بھاؤں مبارک جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی تھی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کے کان مبارک زمین پر چلتے ہوئے لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آہٹ کو سننے والی ذات دور و نزدیک ان کے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام رسول ہاشمی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں گے جن کا سینہ شمع مصباح کا سینہ ہو جاتا نور کا یا رسول اللہ تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کا اور دل قرآن کی اور امام کو محبت سے دل سمجھتے بڑا ہے مگر کیوں کہوں دل سمجھتے بڑا ہے مگر کیوں کہوں ان چہرے راز وحدت کے لاکھوں سلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کا پیٹ مبارک کل جہاں ملک اور دوسروں کے نظام یا رسول اللہ آپ کا عالم یہ ہے کہ خالی کے پھول نے آپ کو مانی کے پھول بنا دیا سمندر کو اشارہ کرتے تو جھوٹ بن جائے تیر کو اشارہ کرتے تو ایکل تیر بن جائے پہاڑ کو اشارہ کرتے تو سورج بن جائے اس کے باوجود عالم یہ ہے کہ کل جہاں ملک اور دوسروں کے نظام 10 بار عبادت کو محبت سے اس شکم کی قناعت کے لاکھوں سلام سلام پڑھیں گے جن کی کمر مبارک جو کہ عرصے شفاعت سے پھر کر رہی اس کمر کی حمایت سے لاکھوں سلام اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کی ہوش مبارک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں انہیں نسلوں کی نزاکت سے لاکھوں سلام اس رسول کامل کی بارگاہ میں جن کی مہک ذرے کو ماہدانی جتنے بنا دیے ہیں خانوں کو ان سے جنتر لکھا دھاگا دیے ہیں بیجان کو بھی جتنے جگہ بڑھا دیے ہیں ان کی مہک نبی کے ان سے کھلا دیے ہیں راستر دیے ہیں ان سے بتا دیے ہیں رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کا تروا کھائی قرآن کھانے گزر کے قسم اس کبیرہ کی حرمت کے لاکھوں سلام اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے جن کا حسن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس کے جہان ہے لم یاتے نبیوں کا بھی نظر یا رسول اللہ مثل تنسب پیدا جانا یا رسول اللہ اللہ didn't see as not the prophet and present the authority and he did near create لم يخلق الرحمن مثل محمد ابدا وعلمي انه لا يخلق اگر اسی کے بارے میں حسان بن ثابت سے پوچھتے ہیں رسول اللہ کے حسن جمال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے حسان بن ثابت انسان فرماتے ہیں وہ احسن انسان لم ترى قط عيني واجمل انسان لم تلد النساء
مشہور شہزادے غوث اعظم ان کے قدم کی دھول کی برکت سے انشاءاللہ العظیم ہماری ضرور مقبول ہوگی. کیوں بھی یہ صدائے عام ہے ما من عبد مصلی علیہ الا بلغنی صوته حیث کان. کسی خطے سے انسان درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھ تک پہنچا دی جاتی ہے. اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں ابھی کسی وقت سید زادے کی وجودگی میں درود و سلام پڑھیں گے جن کو دیکھنے والی نظر جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بشارت کے لاکھوں سلام. اس رسول کریم کی بارگاہ میں جن کو چھو کر سمندر کے اوپر سے پہاڑوں کے روڈ پر آنے والی حیدرآباد میں ہوا دھیمی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. اس رسول کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں جن کے صحابہ جن کی مقدس جماعت وہ دسوں جن کو جنت کا وسع ملا اس مبارک جماعت کے لاکھوں سلام. اس رسول کریم کی بارگاہ میں جن کا مزار مقدس حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیوں رکن یمانی دیکھا کہاں رمی جماعت کیا کہاں طواف کعبہ کیا کہاں آنکھوں نے کہاں لیا کہاں مصطفیٰ نے کہاں لیا کہاں آب سمجھت دیا کہاں حجر اسود نے بوسہ دیا کہاں. اے حاجیوں کعبے کا کعبہ دیکھا ہے حاجیوں نے کہا نہیں بتائیے کہ امام نے رہنمائی فرمائی. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. Today my topic is, before I start our topic, let's go through the neck of Prophet peace and blessing be upon him. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin ma'zam nujumi wa jarum wa ala alihi wa sahbihi wa sallim salatu wa salam alayka ya Rasulullah. My topic today is Islam and new technology. First ayat, Iqra. Read, oh my dear Prophet, peace and blessing be upon him. Read. A question arises here. پڑھو پڑھیے. اس سے پہلے یا ایھا نبی نہیں, اس سے پہلے یا ایھا رسول نہیں, یا ایھا مصطفیٰ نہیں, یا ایھا مصطفیٰ نہیں, یا ایھا نذیر نہیں, یا ایھا بشیر نہیں, کچھ خطاب کا لفظ نہیں. اقرا, اور اقرا کے اندر قرآن کی 3 قسمیں. فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. فرسٹ آئی, سیکنڈ یو, اینڈ تھرڈ ہی. اقرا وجوباً انت کی ضمیر پوشیدہ, اور یہ اقرا فعل امر میں انت کی ضمیر اس طرح پوشیدہ کہ کسی صورت میں اسے باہر کیا ہی نہیں جا سکتا. ضرب زید یا قرأ زید میں قرأ میں ہوا کی ضمیر کو باہر نکالا جا سکتا, مگر اقرا میں انت کی ضمیر وجوباً پوشیدہ کسی صورت میں باہر نکالا ہی نہیں جا سکتا. اے مسیح معذرہ کیا ہے, حکمت حاملہ کیا ہے, تو پردے غیب سے آواز آئے گی کہ جس طریقے سے اقرا میں انت کی حقیقت دنیا کی مسائل نہیں ہے, اسی طریقے سے اس انت کا جو مصداق مصطفیٰ ہے اس کی حقیقت تک بھی دنیا کی مسائل نہیں ہو سکتا. اقرا پڑھیے. Read, oh my God, Prophet, peace and blessing be upon you. تحصیل و رسالت کے شہدائی کو Education is hand, by its we are catching. Education is mind, by its we are thinking. Education is word, by its we are walking. Education is tongue, by its we are talking. علم ہی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا. علم ہی کی بنیاد پر خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات عطا کی. علم ہی کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام کو قطب نیل سے نکال کر تخت کاش کا مالک بنا دیا. علم ہی کی بنیاد پر سلیمان علیہ السلام کو بلقیس جیسی صاحب
देखा होगा, किचन का प्रोग्राम देखा होगा। हमारी माँ और बहनें घर में जब किचन का निजाम चलाती है, मिर्च कहाँ है, नमक कहाँ है, मसाला कहाँ है, प्याज कहाँ है, लहसुन कहाँ है, अदरक कहाँ है, इसकी आलेमा होना जरूरी है। जब तक वो जानेगा नहीं, किचन का निजाम नहीं चल सकता है। अगर आप बाइक चलाना चाहते हैं, गियर कैसे, क्लच कैसे, ब्रेक कैसे, यूज कैसे, ये सब के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसका जब तक आप आदिम नहीं होंगे, आप बाइकिंग नहीं कर सकते हैं। मोहल्ले का बल्कि घर का जो हाकिम होगा, घर का आलिम होना जरूरी है। कितने बच्चे हैं, क्या क्या नाम है, उम्र कितनी है, मोहल्ले का जो हाकिम होगा, मोहल्ले का इल्म होना बहुत कंपलसरी है। जिले का जो हाकिम होगा, जिले का इल्म होना बहुत कंपलसरी है। कितने लोग हैं जिले में, मर्द कितने, औरत कितने, मेल कितने, फीमेल कितने। हाँ हाँ, काफी मेरे साल के शहर जो भारत का राष्ट्रपति एजुकेशन का होना कंपलसरी, पाकिस्तान का राष्ट्रपति एजुकेशन का होना नेसेसरी, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है एजुकेशन का होना कंपलसरी, इराक का प्रेसिडेंट हो एजुकेशन का होना कंपलसरी, मिस्र का प्रेसिडेंट हो एजुकेशन का होना कंपलसरी। क्यों? इसलिए कि उन्हें मुल्क चलाना होता है, और कोई मुल्क विदाउट एजुकेशन कैन नॉट रन। एजुकेशन के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता, कोई स्टेट नहीं चल सकता। अगर ये मिसाल समझ लिए तो बिना तमसील सुने अल्लाह ने मुस्तफा को अरब चलाने के लिए नहीं, अजम चलाने के लिए नहीं, अरब के खित्ते को चलाने के लिए नहीं, भारत के आशिकों को चलाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को पूरी दुनिया चलाने के लिए जन्म दिया है। चला अल्लाह ने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम बनाया है, तो वो मेरे मुस्तफा को बनाया है। इरशाद फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, खालिक कुल ने आपको मालिक को बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार है। और या रसूल अल्लाह, आपके एजुकेशन का पावर ये है कि शरीयत पर है तेरी गुजर, दिले पास पर है तेरी नजर, मलकूत और मुल्क में कोई शय नहीं, या रसूल अल्लाह वो जो मुझ पे आया। इसमें तो क्या हुई, एजुकेशन पे सबसे ज्यादा इस्लाम ने जोर दिया, एंड द एजुकेशन फॉर लाइफ, इसलिए इस्लाम का पास है एजुकेशन फॉर एजुकेटिंग। ये बादशाहों का हिस्सा था, एजुकेशन फॉर लाइफ। We should not only educate children for the purpose of educating them, but also the purpose should be to give them your life. Education for use, for using, for walking. Education only for your mind is not. Education अमल के लिए है, और इस पर जोर दिया तो सिर्फ 10वीं सदी ईस्वी के अंदर सिसिली में 600 स्कूल थी मुसलमानों की, और तलबा 3000 थे। नेक्स्ट दमिश्क, बगदाद, हल्ब, मोसिल, मिस्र, बैतुल मक़दिस, बालटा, कर्तबा, निशापुर, खुरासान वगैरह मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बनी हुई थी। जामिया निज़ामिया बगदाद 5वीं सदी हिजरी से 9वीं सदी हिजरी तक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट दमिश्क में शाफिई मसलक पर फिक़्ह कानून के 63 कॉलेजेस पाए जा रहे हैं। 10वीं सदी ईस्वी की बात कर रहा हूं। शाफिई मसलक पर 63 कॉलेजेस, हनफी मसलक पर 52, हम्बली मजहब पर 11 और मालिकी मजहब पर 4 कॉलेजेस पाए जा रहे हैं। यही तक नहीं, 630 में हिजरी में मदरसा मुस्तनसिरिया के अंदर चारों मज़ाहिब के 62 टीचर्स पाए जा रहे हैं। नहीं, इब्ने तुलून मेडिकल कॉलेज में एक लाइब्रेरी थी जिसमें सिर्फ मेडिकल साइंस की 1 लाख से ज्यादा किताबें पाई जा रही है। 1 लाख से ज्यादा मेडिकल साइंस पर भी हमारी किताब थी, क्योंकि हमने जोर दिया एजुकेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन फॉर यूज। इसके सब सिर्फ बादशाह के बच्चे पढ़ते थे और वरासत में उनकी दूसरों को अलाव नहीं होता था, वही पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ा तो ये झूठ खड़ा दिया जाता था, उनसे सख्त सजा दी जाती थी। तो अपने रिसालत के ठेकेदार ये स्कूल के बारे में आपने सुना, अब सुने। जबूर के अंदर 150 सूरतें, तौरात के अंदर 1000 सूरतें हैं और हर सूरत में 1000 आयतें हैं। कम कुरान कई बरस में नाज़िल हुआ, 3 पारे हैं, 7 मस्जिद
علامہ ابن کثیر کے پہلے قول کے مطابق 6000 آیتیں ہیں، 3 لاکھ حروف قرآن میں، 6000 آیتیں، 77,450 کلمات، 77,450 کلمات قرآن میں۔ علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ قرآن میں ایجوکیشن کی قوم کی تعداد 77,450، تو مطلب یہ ہوا کہ جتنے کلمے اتنے علوم، 77,450 کلمات ہے، اور علامہ ابن عربی کی تحقیق کے مطابق 77,450 علوم، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے قرآن کی ہر آیت بلکہ ہر کلمہ کا ایک ظاہر، ایک باطن معنی، ایک ابتدائی معنی اور ایک انتہائی معنی، تو 77,450 کو 4 سے ضرب دے دے موبائل میں کیلکولیٹر کے آپشن میں جا کر 3,09,800 علوم قرآن میں۔ علامہ ابن عربی کی تحقیق کے مطابق اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت سرکار کی تحقیق یہ ہے فتاوی رضویہ 30 جلدیں ہیں، صرف 2 جلد لے کر نازل حاصل ہوا ہے، صفحہ نمبر 211۔ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہر آیت کے نیچے 60,000 علم، ہر آیت کے نیچے 60,000 علم، اور آیتیں کتنی ہیں تم؟ 6,000 کو 60,000 سے ضرب دے دے 36 کروڑ علوم قرآن مقدس کے اندر، 36 کروڑ علوم قرآن مقدس کے اندر۔ توحید و عبادت کے سوا یہ اعلیٰ حضرت سرکار کی تحقیق کی، خود قرآن کا دعویٰ ہے مال حاضر کے بعد لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نزلنا علیک الکتاب فیہ بکل شیء وفی موضع آخر قال اللہ تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، میں نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کا حکم بیان کر دیا، اس کتاب کو کیا ہو گیا، نہ چھوٹی چیز کو چھوڑتی ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑتی ہے۔ اب آج یہ کیئرفلی عبادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوی آپ نے دنیا میں کینسر کے بارے میں سنا ہوگا، آکسفورڈ کے بارے میں سنا ہوگا، جامعہ نظامیہ بغداد کے بارے میں سنا ہوگا، جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے بارے میں سنا ہوگا، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، ہمدرد کے بارے میں سنا ہوگا، جامعہ ملیہ کے بارے میں سنا ہوگا، علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، قرآن یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، مدینہ یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، ازہر یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، بغداد یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، ریاض یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، قطر یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، یونیورسٹی کے بارے میں سنا ہوگا، جامعہ شمس کے بارے میں سنا ہوگا۔ دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں ان تمام یونیورسٹیز کے اندر تھیوری پہلے کرائی جاتی، پریکٹیکل بعد میں بتایا جاتا ہے، رول پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں کرایا جاتا، ضابطہ پہلے دیا جاتا ہے، عمل بعد میں کرایا جاتا، اصول پہلے دیا جاتا ہے، عمل بعد میں کرایا جاتا۔ مطلب نظام دنیا کا عالم کچھ عجیب ہے، اللہ کی یونیورسٹی کا عالم کچھ عجیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو یونیورسٹی بنایا اور ٹیچر کی شکل میں نبی کے آخری زمانے کو زبردست کیا، نبی کے آخری زمانے کو دین ہے۔ آپ سب جانتے ہیں قرآن کی پہلی آیت اقرا یہ 40 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور وہ جو 40 سال کی اور قرآن کی پہلی آیت اترتی، پیدائش سے لے کر 40 سال کا اگر ہم جائزہ کرتے ہیں تو دیکھتے یہ ہے کہ بچپن میں بھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے مگر قرآن پر عمل کرنا جاری ہو چکا ہے۔ اللہ پر کبیرہ ابھی تھیوری کا وجود نہیں ہے مگر قرآن کی مخالفت نظر نہیں آ رہی ہے، وعدہ خلافی کرتے نظر نہیں آ رہے ہیں، شراب پیتے نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ مدے شراب کی تھیوری نہیں ہوئی نہیں ہے مگر عملی جامہ پہنا رہے ہیں، وہ مدے زنا کی تھیوری نازل نہیں ہوئی ہے مگر عملی جامہ پہنا رہے ہیں، وعدہ خلافی کی امت کی تھیوری نازل نہیں ہوئی ہے مگر پریکٹیکل چل رہا ہے۔ ایسا پرتگار عالم معاشرہ کیا ہے وہ جواب ملے گا۔ اے دنیا والوں سنو، میری مسجد کیا کر رہی ہے، کیا حکم دنیا کے سامنے پیدائش سے لے کر 40 سال تک پورا قرآن پڑھ کے دیکھا ہو اور 40 سال کے بعد انہیں قرآن پڑھ کے سنا۔ اسلام اینڈ نیو ٹیکنالوجی توحید و رسالت کے شکاری ہو لیکن ایروپلے رائٹ برادران نے 1903 17 ستمبر 1903 میں فرسٹ فلائٹ کتنے منٹ پر انکلوڈ تھی؟ اونلی 12 منٹ 12 منٹ کی فلائٹ تھی، پہلی فلائٹ دنیا کی، صرف 12 منٹ اس کے بعد سیل ڈاؤن۔
کہ جانتے ہیں کب کی پیداوار ہے؟ 1903 عیسوی رائٹ برادران 17 ستمبر یعنی 20ویں صدی عیسوی کی اسٹارٹنگ. مگر جانتے ہیں یہ تھیوری اور نظریہ کس نے دیا تھا؟ عباس بن فرناس نے 90 صدی عیسوی میں یہ نظریہ دے دیا. 90 صدی عیسوی میں عباس بن فرناس نے سب سے پہلے ایروپلین کی ایجاد کی تھی. مگر اتفاق کی بات ہے کہ اس میں دم نہیں لگایا. نتیجتاً لینڈنگ کے وقت آگ لگ گئی اور وہ مر گیا. لیکن ایجاد کس کی ہے؟ تھیوری کس نے دیا؟ تھاٹ کس نے دیا؟ مسلمان ہو. ایروپلین یاد رکھنا عباس بن فرناس 90 صدی عیسوی. اور آگے چلے پیپر انڈسٹری. آج اعتماد پیپر ہو یا سیاسیات ہو یا سہارا ہو یا دینک بھاسکر ہو یا پتریکا ہو یا انقلاب ہو, کاغذ جتنی فراغ آپ دے رہے ہیں پیپر انڈسٹری کی بنیاد پر. اور یہ جانتے ہیں کس کی ایجاد؟ یوسف بن عمر نے 706 عیسوی میں روئی سے بننے والا کاغذ ایجاد کیا تھا. فرانس اور جرمنی میں 6ویں اور 8ویں صدی کے بعد میں یہ چیزیں ہماری ضرورت میں آئی تھی. یوسف بن عمر سب سے پہلے ایجاد کیا. ٹیکسٹائل انجینئرنگ یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے. مسلمانوں نے 2ویں صدی ہجری میں ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی کو ماری سے وجود میں لائے. اور آگے چلے کائنیٹک انرجی, حرکتی توانائی, حرکت سے طاقت پیدا کرنا, جیسے ڈیم. آج لائن اور کرنٹ پیدا کی جاتی ہے, خواہ وہ ہوا کے ذریعے ہو یا ڈیم بنا کر ہو, ناسا ڈیم یا ادھر کوئی ڈیم. یہ حرکتی توانائی مسلمانوں کی ایجاد ہے. پنچکی ہماری ایجاد ہے جو آپ کے خداباد میں موجود ہے اور ہم دیکھ کر آئے اپنی آنکھوں سے. حرکتی توانائی کائنیٹک انرجی اسلامی اسٹینڈ اربوں نے کائنیٹک انرجی کے جن سلسلے کا آغاز کیا تھا وہ وسطی یورپ میں 14ویں صدی تک بھی نہیں پہنچ سکا. یورپ والے ہم سے سالوں سال بعد میں لیتے تھے, ہماری اجازت. نیکسٹ پوائنٹ کیمیکل ٹیکنالوجی. اس کے مختلف شعبہ جات میں مسلمانوں نے کام کیا, یہاں تک کہ عباس بن فرناس, یہی عباس بن فرناس جس نے ایروپلین ایجاد کیا, مٹی کو پکاتا تھا اور اس سے گلاس اور شیشہ بناتا تھا. ہماری ایجاد ہے. مٹی کو پکا کر گلاس شیشہ بناتا تھا, یہ عباس بن فرناس ہے. اور آگے چلے آرڈنینس. اپنے دور کے روایتی ہتھیاروں کے علاوہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے حجاج بن یوسف کے دور میں پہلی بار توپ اور بارود کا استعمال کیا تھا. ہماری ایجاد ہے. جبکہ مد مقابل انگریزوں کی طرف سے اسلامی اسپین کے خلاف پہلا استعمال 1346 عیسوی کے اندر ہوا. مگر آج اس قدر غالب ہوئے کہ سب کچھ ان کے حوالے. افسوس کے بات نہ کریں, ابھی پہلے سنیں اور ہم نے کیا کیا بنایا. الجبر اور جیومیٹری یہ ہماری ایجاد. الخوارزمی نے بنیاد رکھی جس میں تفرق اور مساوات کی 800 سے زیادہ مثالیں تھیں. زیرو کا تصور مغرب سے 250 سال پہلے عرب مسلمانوں میں رائج تھا. میڈیکل سائنس الرازی نے 930 عیسوی میں میڈیکل سائنس پر 200 سے زیادہ کتابیں لکھی تھی. توحید و رسالت کے شہدائیوں جو تقریباً 1498 عیسوی سے لے کر 1866 تک یعنی تقریباً 40 مرتبہ چھاپا گیا تھا. 1498 سے لے کر 1866 تک 40 مرتبہ چھاپا گیا تھا. کن کی کتاب کو؟ الرازی کی کتاب کو. کس ڈپارٹمنٹ میں؟ میڈیکل سائنس کے ڈپارٹمنٹ میں. توحید و رسالت کے شہدائیوں, اب آپ لوگوں سے میں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں. یہ جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے متاثر ہے. بس یقین اتنا جان لیں کہ آباء و اجداد نے فکریں ہماری رکھی تھی, آباء و اجداد نے اس کی بنیادیں رکھی تھی, ان کا تھوٹ رکھا تھا اور دھیرے دھیرے غیروں نے ترقی کی اور نوزد بنیجا رسی. آج 20ویں 21ویں صدی عیسوی میں سب سے زیادہ جدید ٹیکنالوجی میں اگر کوئی کمال دکھا رہا ہے تو وہ انٹرنیٹ ہے, وہ کمپیوٹر ہے. آپ جانتے ہیں the world has been changed in global village. Why? By computer, by internet, by satellite. ہم توحید و رسالت کے شہدائیوں پوری دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے. ہم اپنا کریں روزانہ 100 یوزر ڈھونڈتے نظر آ رہے ہیں. 100 کی تعداد میں ویب سائٹ نہیں لانچ ہوتی نظر آ رہی ہے. امریکہ کو آپ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں کلک کریں www.america.live.com. آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, بھارت کو دیکھ سکتے ہیں, پاکستان کو دیکھ سکتے ہیں, ماریشس کو دیکھ سکتے ہیں, کینیڈا کو دیکھ سکتے ہیں. اسکرین اگر 14 انچ
देख रहे हैं दुनिया को। और कोई इंसान आगे आएगा और ये कहेगा इंटरनेट हम अपने मोबाइल में चलाते हैं और उसकी स्क्रीन सिर्फ और सिर्फ 3 इंच की होती है या 4 इंच में होती है, पूरी दुनिया को हम 3 इंच में देख रहे हैं, 4 इंच में देख रहे हैं। कोई ये भी कहे कि मेरे पास सबसे छोटा मोबाइल है, 1 इंच की स्क्रीन में हम दुनिया को देखते हैं। हाँ हाँ, आई एक्सेप्ट इट, मैं मानता हूँ तुम 1 इंच की स्क्रीन में दुनिया को देख सकते हो, मगर बैक पर कितने प्लेयर को चलाया जा सकता है? इस 1 इंच की स्क्रीन में 1 से ज्यादा प्लेयर अगर चलेगा स्क्रीन की तस्वीर साफ नहीं आएगी। बैक पर एक ही प्लेयर चलाया जा सकता है, स्क्रीन जितना ही बड़ा होगा उतने ही ज्यादा प्लेयर चलेंगे, स्क्रीन जितनी छोटी होगी उतने ही कम प्लेयर चलेंगे। अब दुनिया को मान लिया हमने कि तुमने 21वीं सदी ईस्वी में दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया। ऐसा करो, यकीनन तुमने बना दिया, मगर दुनिया को अगर दुनिया दिखा रहे हो तो 1 इंच की स्क्रीन में दिखा रहे हो। आगे मैं आपको इस्लाम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। ये तो 20वीं सदी की बात है, ये 21वीं सदी की पैदावार है। 18वीं सदी ईस्वी में 1 इंच में दुनिया को देखा जाना तस्वीर नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। अगर कोई बोलता उसे पागल शुमार कर दिया जाता, मगर 18वीं से पहले, 17 से पहले, 16 से पहले, 15 से पहले, 14 से पहले, 13 से पहले, 12 से पहले, 11 से पहले, 10 से पहले, 9 से पहले, 8 से पहले, 7 से पहले, 6वीं सदी ईस्वी में नबी के आखिर ज़माने इरशाद फरमाया कान्नमा अनज़ुरु इला कफ्फी हाज़िही, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपनी हथेली को देख रहा हूँ। कोई अहले हदीस ये कह सकता है? ये हदीस कौन सी किताब में है? नोट कर ले, ये हदीस जामिउल हदीस में है, हदीस नंबर 6856। ये हदीस जमुल जवामे में है, हदीस नंबर 2301। ये हदीस नंबर ज़राई में है, हदीस नंबर 14066। ये हदीस हुज्जत उलमा में है और ये हदीस फतावा रसिया जिनकी 7 नंबर 12 में नकल की गई है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, अब नबी के आखिरी ज़माने इरशाद फरमाया मैं दुनिया को हथेली की तरह देख रहा हूँ। और जरा आगे चले आते हैं, 470 हिजरी में गौसे आज़म पैदा हुए थे। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं नज़र तो इला बिलादिल्लाह की जमात, मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों को देखा। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जरा ज़हन को हाजिर रखें, हज़रत गौसे आज़म के सेंटेंस को जरा केयरफुली समाप्त करें। नज़र तो इला बिलादिल्लाह, बलद की बहुत गजब बिलाद है, तमाम अल्लाह के तमाम मुल्कों को मैंने देखा, यानी कतर को देखा, सूडान को देखा, लीबिया को देखा, रूस को देखा, जज़ाइर को देखा, मगरिब को देखा, यूनानिया को देखा, चिबुती को देखा, सूडान को देखा, कतर को देखा, इमारात को देखा, यमन को देखा, बहरीन को देखा, कुवैत को देखा, केनाडा को देखा, अंटार्कटिका को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, अमेरिका को देखा, यूरोप को देखा, अफ्रीका को देखा। नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमाम, मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया, तो उसे राय के दाने में देख लिया, राय के दाने में देख लिया। पता क्या चला 21वीं सदी ईस्वी में भी तमाम साइंटिस्ट मिलकर भी, न्यूटन और आइंस्टाइन मिलकर भी दुनिया को राय के दाने में न देखा सके। और मेरे खास में 5वीं सदी ईस्वी में पूरी दुनिया को राय के दाने में देखा। ये ग्लोबल विलेज से कहीं ज्यादा बढ़ता है। चैलेंज कर दो दुनिया के तारीख को, आइंस्टाइन आ जाओ, हिटलर आ जाओ, गैलीलियो आ जाओ, सरकारी आ जाओ, कोपर्निकस आ जाओ, साइंटिस्ट आ जाओ, तो पूरी दुनिया मिलकर भी कयामत तक राय के दाने में दुनिया को नहीं देखा सकते हो। और 5वीं सदी ईस्वी में मेरा यकीन रोशन ज़मीन में दिखा दिया। ये इस बात की दलील है जो एक बड़ी का कमाल है दुनिया के तमाम साइंसदानों का। नहीं होगा तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, सैटेलाइट आपको एक जगह का नाम मालूम होगा, बरमूडा। अभी हाल ही में एक किताब पढ़ रहा था, हमारे फाजिल बगदाद अल-आलिम फाजिल अच्छे से वाकिफ है, तो खमसा उलमाए मुस्लिमीन अला शुबहातिल मुस्तशरिकीन, क्रिश्चियनों ने 500 एतराज किए। उसमें यह कहा कि याजूज माजूज तुम्हारे कुरान में आया है, वो फतिहत याजूज व माजूज व उम्मुल हदबी जल से लो, तो
सैटेलाइट के जरिए तो पूरी दुनिया को देख लिया गया। याजूज माजूज तुम्हारा कहाँ? किसने एतराज किया? मुस्तशरिकीन, क्रिश्चियन, यहूदो नसारा, सावधान रहिएगा। सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को देख लिया गया। तो अजहर के मुफ्ती ने जवाब दिया, अगर सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया को देख लिया गया तो बताओ बरमूडा में क्या है? जहां पर तुम्हारा कोई प्लेन जाता वो वापस नहीं आता, कश्ती जाती वो वापस नहीं आती, सैटेलाइट का कैमरा काम नहीं करता। हम ये नहीं कहते कि याजूज माजूज वही है, मगर ये जरूर कहते हैं कि सैटेलाइट में वो कमाल नहीं है जो अल्लाह के इल्म में कमाल पाया जाता है। एक याजूज माजूज के देखने की बात कर रहा और अल्लाह के इल्म की बात सुनो। मेरे ख्वाजा, हिंद के राजा, ख्वाजाओं के ख्वाजा, भारत का निजाम संभालने वाले आका ख्वाजा मोइनुद्दीन सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैं पीरो मुर्शिद की बारगाह में गया, 1000 मरतबा सूरह इखलास पर मैंने पढ़ा, ऊपर देख मैंने देखा, नीचे देख मैंने देखा, उंगली की तरफ दिखाया था, क्या देखता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, एक दुनिया नहीं, 2 आलम नहीं, 3 आलम नहीं, दुनिया के साइंटिस्टों जरा सीखो हमारे ख्वाजा के दर से। हमारे ख्वाजा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, इन उंगलियों के दरमियान 18,000 दुनिया को देख रहा है। तुम्हारा सैटेलाइट एक दुनिया के बरमूडा को बता नहीं सकता, मेरे ख्वाजा 18,000 दुनिया को देख रहे हैं। ये चला ख्वाजा के दर का जो कमाल है दुनिया के किसी और इल्म में वो कमाल नहीं पाया जाता। 18,000 और आइए हालात से और आपको आप कराओ। दुनिया के अंदर अभी हिजरी शुरू नहीं हुई, ईस्वी भी शुरू नहीं हुई, इससे पहले क्या चलता था? BC, बिफोर क्रिसमस, कबले बेहसत दुनिया के अंदर निजाम, साइंस का निजाम सुकरात अफलातून पर, साइंसी निजाम सुकरात और अफलातून, 5वीं सदी कबले मसीह ईसा और साइंटिस्ट, और 4वीं सदी कबले मसीह अरस्तु साइंटिस्ट। इसका नजरिया था जमीन कायम है, घूम नहीं रही है, जमीन कायम है, साबित है, गैर मुतहर्रिक है, हरकत नहीं कर रही। 1080 ईस्वी के अंदर सरकारी साइंटिस्ट आया और नजरिया ये दिया कि सूरज और जमीन दोनों घूम रहे, सूरज भी घूम रहा और जमीन घूम रही है। किसने ये नजरिया दिया? सरकारी साइंटिस्ट 1080 ईस्वी के अंदर। 1473 में कोपरनिकस साइंटिस्ट पैदा हुआ, नजरिया दिया जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही। किसका नजरिया था? कोपरनिकस साइंटिस्ट का। 16वीं सदी के शुरुआत में टेको बराही साइंटिस्ट आया, उसने ये नजरिया दिया कि सूरज और चांद दोनों घूम रहे हैं। देखिएगा किस तरह एक दूसरे का रब और खलक मलक कर रहे हैं। टेको बराही नजरिया सूरज और चांद दोनों हरकत कर रहे हैं। 1609 में गैलीलियो साइंटिस्ट आया, उसने ये कहा कि टेको बराही बातिल है और कोपरनिकस सही। किसने कहा? ये गैलीलियो साइंटिस्ट ने। 1687 में न्यूटन साइंटिस्ट आया, नजरिया ये दिया कि जो कुव्वत चांद को जमीन के गिर्द और दीगर सज्जारों को आफताब के गिर्द फिराती है वो ग्रेविटी है, वो कशिश फिक्र है। नील्स 1879 ईस्वी के अंदर आइंस्टाइन साइंटिस्ट आया, उसने ये नजरिया दिया कि हर चीज घूम रही है, सूरज भी, चांद भी, जमीन भी, सितारे, कवाकिब सब घूम रहे हैं। रोशनी की रफ्तार 1,86,000 मील फी सानिया। किसने बताया? आइंस्टाइन साइंटिस्ट। 1,86,000 मील फी सानिया रोशनी की रफ्तार। आइंस्टाइन अभी तुमने ये बताया 1879 ईस्वी के अंदर, और आइंस्टाइन के इस कॉन्सेप्ट से पहले लोग कहते थे मेराज में जाना हाउ इज पॉसिबल। एक जिस्म, एक मुजस्सम काबिल आबाद सलासा जिसमें तूल अर्ज़ हो कैसे फ्लाई कर सकता है, वो कैसे उड़ सकता है? जिस हैय्यत तबड़ी जमीन है वो ऊपर को कैसे जा सकता है? लेकिन आइंस्टाइन की तहकीक जब आई तो साइंस ने और ज्यादा प्रूफ कर दिया काबिलों के लिए कि सूरज की रोशनी 1,86,000 मील फी सानिया, 1,86,000 मील रोशनी की रफ्तार है, नूर की रफ्तार 1,86,000 मील फी सानिया। और मेरे आका वो नूर है जिनके सदके में सूरज को ठीक नीली पर चमका है।
دنیا کے اندر اگر کوئی شخص غیر اللہ سے طلب کرتا ہے تو وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور آگے چلے 12ویں صدی 13ویں صدی ہجری کے اندر اسماعیل دہلوی نظریہ یہ دیا مخلوق کھا چھوٹا ہے یا بڑا اللہ کی شان کے آگے چلا سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ رب العالمین. نبی آخری زمان کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز باطل ہو جائے گی معاذ اللہ رب العالمین. 1857 کے اندر غلط کا طور تھا اسی طور سے نام کے حکم کی بنیاد پڑی تھی تاکہ علماء کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے خود کا پہناوا ٹوپی کے لحاظ سے اسلام کی مخالفت کی جائے محبت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا جائے عظمت مصطفیٰ کی توہین کی جائے. اس عالم میں ایک طرف سائنٹسٹ حملہ کر رہے تھے دین پر اور دوسری طرف دیندار حملہ کر رہے تھے دین پر دین کے نام پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشرق پہ چلانا تھا 10 شوال 1272 ہجری 14 1856 عیسوی میں تحریری کی دھرتی پر امام احمد رضا کا پیدا کرنا بنیادی وجہ بتاؤں ان لوگوں نے غور و فکر کیا تو سب سے بڑا شمس کو سمجھا اس لیے سب کو گھما دیا شمس کے گرد سورج کے گرد سب کو گھما دیا. سب سے بڑا کس کو سمجھا شمس سورج اور جو چھوٹی چیز ہوتی ہے وہ بڑی چیز کے گرد گھومتی ہے اس عقل کے تحت اس نے گھما اور ان کی دلیل اتنی کمزور ہے جیسے سیلاب ابھی چل رہا نا موسم ندی کے پل پہ کھڑے ہو جائے آپ اور غور سے پانی پر دیکھیں تو ایسا لگے گا پل چل رہا ہے پانی رکا ہوا ہے مگر کوئی مانے گا اس کو. ان کی دلیل ایسی ہی بس دیکھنے والا پھر زیرانی قرآن کے اندر یہ ہے ان الشمس لیست ما فی السماء من الاجرام فبنانے کا فی الفضاء مناجین من النجوم منها اکبر من الشمس اشد حرارة وضوءا. لاکھوں ملینوں ستارے آسمان میں ہیں جو سورج سے ہزاروں درجہ زیادہ بڑا بھی اور روشنی کے دروازے کے ساتھ ہزاروں ستارے. مثلا الشعر الیمانیہ ایک ستارہ کا نام یہ سورج سے اسفل من الشمس ب20 مرہ 20 گنا سورج سے زیادہ بڑا ہے 20 مرہ. الشعر الیمانیہ ونورها يعادل 50 ضعف نور الشمس اور اس کی روشنی 50 گنا زیادہ ہے سورج سے. اس کو دیکھیں آئنسٹائن کو یہی کہے گا دعوے کے ساتھ کہ اس کے گرد سب گھومتا ہے مگر دیکھا ہی نہیں اس کو تمہیں نظر ہی نہیں آیا. نیکسٹ پوائنٹ السراج الرابع یہ ستارہ حجمہ الزمان ضعف حجم الشمس سورج سے 80 گنا زیادہ وزن ہے اس کا 80 گنا زیادہ حجم ہے اس کا. ونور الزمانیہ آلاف ضعف اور اس کی روشنی 8000 زیادہ ہے سورج سے 8000 گنا زیادہ سورج سے السماء الرحمہ کی روشنی. تیسرا ستارہ مثال کے طور پر دے دو ہزاروں ستارے ہیں. تیسرا آپ کو بتا دوں سہیل ستارے کا نام اقوا من الشمس ب2500 مرہ 2500 گنا زیادہ طاقتور ہے سورج سے 2500 گنا سورج سے زیادہ طاقتور
اکبر کون سہیل توحید و رسالت کے شہدائیوں فتاوی رضویہ جلد 27 صفحہ نمبر 200 اعلیٰ حضرت سرکار نے ایک بات لکھی اس کے اندر اور یہ فتاوی رضویہ کے بارے میں اشرف میاں نے بڑی اچھی بات کہی ہے. اس کے آخر میں لکھا بھی ہوا ہے منارے قصر رضا کو بلند کافی ہے تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے نکلا ہو. فتاوی رضویہ تو کرامت ہے ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے نکلا ہو. صفحہ نمبر 200 اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ زمین و آسمان دونوں ساکن ہیں کواکب چل رہے ہیں کل فی فلک یسبحون ہر ایک فلک میں تیرتا ہے جیسے پانی میں مچھلی. اللہ عز و جل کا ارشاد آپ کے پیش نظر ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه كان علیما غفورا. یار حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج گردش کرتا ہے زمین اپنی جگہ قائم ہے. توحید و رسالت کے شہدائیوں جب بات آ گئی تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اعلیٰ حضرت سرکار نے 4 سال کی عمر میں قرآن مقدس نازلہ کمپلیٹ کر لیا تھا. 6 سال کی عمر میں عربی میں گفتگو کی تھی. He is speaking in Arabic language with Arab person. 8 سال کی عمر میں ہدایت النور کی شرح لکھی تھی اور ہدایت النور جس میں یہ بتایا جاتا ہے زید ہوا قائم زید میں دال کے اوپر پیش کیوں آیا تنوین کیوں آئی منصرف ہے یا غیر منصرف موڑل ہے یا مبنی اس کی شرح لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار اس کی شرح کر رہے تھے. 10 سال کی عمر میں مسلم الثبوت کی شرح لکھی آپ نے. 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ فارغ ہو جاتے ہیں. آپ جامعہ نظامیہ کو بڑے قریب سے جانتے ہیں کتنے سبجیکٹ میں تعلیم ہوتی ہے منطق فلسفہ تفسیر نحو صرف بلاغت بدیع معانی زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سبجیکٹ میں تعلیم دی جاتی ہے. اعلیٰ حضرت سرکار جس وقت محبت علوم و فنون سے باہر ہوتے ہیں توحید و رسالت کے شہداء کو دنیا نے دیکھا کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ 15 سبجیکٹ کے آس پاس تعلیم مدارس کو دنیا میں دی جا رہی تھی. مگر اعلیٰ حضرت سرکار 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں جب فارغ ہو کر مارکیٹ میں آتے ہیں تو بایولوجی پڑھا نہیں کتاب لکھ رہے تھے سائیکولوجی پڑھا نہیں کتاب لکھ رہے تھے نفسیات پڑھا نہیں کتاب لکھ رہے تھے فلسفیات پڑھا نہیں کتاب لکھ رہے تھے اور شمس سے گردش شمس و قمر کے بارے میں پڑھا نہیں مگر کتاب لکھا الفنس المبین فی رد حرکت زمین. اور دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سب کا آ گئے ہو سن کے بچا دیے. توحید و رسالت کے شہدائیوں 11 اپولو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا لوگ چاند پر گئے تھے. کتنے لوگ تھے 3 ایڈوین بوش کولنز اور آرمسٹرانگ. یہ 3 لوگ چاند پر گئے تھے. مسلم تھے یا غیر مسلم؟ نن مسلم غیر مسلم تھے. کہاں سے گئے تھے؟ فلائٹ سے. اور کب گئے تھے؟ یہ 20ویں صدی عیسوی کی بات. اس سے پہلے کوئی سوچ سکتا تھا چاند پر کوئی جائے گا؟ مگر پھر آئے بیک چلے 18 17 16 15 10 6ویں صدی عیسوی میں نبی آخر الزماں پر نازل ہونے والی کتاب قرآن آواز دیتا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تم ضرور جاؤ گے ایک گرہ سے دوسرے گرہ سواری کرتے ہوئے. راکبہ یرکبو حکومت سواری کے بارے میں پیدل چلنے کو ذہاب یا ذہاب و ذہاب کہا جاتا. راکبہ یرکبو حکومت سواری پر چلنے کو کہا جاتا. لَتَرْكَبُنَّ لام تاکید قانون تاکید ثقیلہ تم ضرور جاؤ گے
کرتا ہے, ہمارا قرآن بیان کرتا ہے اسلام تیری عظمت کی حضرت پر تیری رگوں میں روح ہے رگا. چار یاد کا اسلام کبھی ڈوب نہیں سکتا. سائنس بھی ترقی کرے گی, اسلام ترقی کرے گا. اب آخری بات بتا دوں, آپ لوگوں نے کمپیوٹر کے بارے میں سنا, اٹ ہیز ٹو پارٹ, سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر یو کین ٹیچ, یو کین ٹچ, یو کین واچ, آپ اس کو چھو سکتے, آپ اس کو دیکھ سکتے, یہ ہارڈ ویئر. سافٹ ویئر یو کین ناٹ ٹچ, اس کو چھو نہیں سکتے, یو کین اونلی فیل دیٹ, آپ محسوس کر سکتے. یہ ہے سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر کی کئی قسمیں ہیں, ریم, پروسیسر, مدر بورڈ, پاور سپلائی, مانیٹر, ڈیسک ٹاپ, ایل سی ڈی, لیپ ٹاپ وغیرہ وغیرہ کمپیوٹر کی قسمیں. پھر ہارڈ ویئر کی قسمیں, کی بورڈ, اس کے اندر F1 سے کیا ہوگا, کنٹرول سے کیا ہوگا, شفٹ سے کیا ہوگا, انٹر سے کیا ہوگا وغیرہ سارے, یہ ہارڈ ویئر کی قسمیں ہیں. اور سافٹ ویئر, اس کی بھی بہت سارے قسمیں آئی ہیں. سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے, بی فائل, سی فائل, ٹی فائل, وی فائل وغیرہ سارے. ان فائلوں میں کیا رکھا جاتا, پروگرام. اخلاقیات کے بات رکھ دیا, کمپنی کے بارے میں رکھ دیا, گھر کے بارے میں رکھ دیا, شو روم کے بارے میں رکھ دیا, کرانہ دکان کے بارے میں رکھ دیا, ہندوستان کے بارے کا, ہندوستان کا بایو ڈاٹا رکھ دیا, جو چاہے آپ رکھ دیں. مگر آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے پروگرام میں کروڑوں روپے کی چیزیں رکھی ہیں تو ان کمپیوٹر کے پروگرام کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک پروگرام نکلا نیا, ایک نیا پروگرام نکلا جس کو وائرس کہا جاتا. کروڑوں کا پروگرام ہے آپ کا, کروڑوں کا پروجیکٹ ہے, اگر وائرس آپ کی فائل میں گھس گیا تو اسے تباہ و برباد کر دے گا, نصف و نابود کر دے گا, ڈینائی اور ڈسٹرائے کر دے گا. لائک اٹ, انسان ہے اوپر, ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر, جسم اور روح. انسان کی بھی دو قسمیں, انسان بھی دو چیز رکھتا, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر. ہارڈ ویئر کو جسم کہا جاتا, سافٹ ویئر کو روح کہا جاتا. توحید و رسالت کے شہدائیوں, یہ ہارڈ ویئر جسم ہے, ہاتھ اس کی قسم ہے, آنکھیں اس کی قسم ہے, دل اس کی قسم ہے, پاؤں اس کی قسم ہے, ہیڈ اس کی قسم ہے, سینہ اس کی قسم ہے. یہ ہارڈ ویئر کی قسم ہے. اور انسان سافٹ ویئر رکھتا جسے روح کہتے ہیں. روح کو بھی محسوس کیا جا سکتا, چھوا نہیں جا سکتا ہے, دیکھا نہیں جا سکتا ہے, لائک سافٹ ویئر, اسے چھوا نہیں جا سکتا ہے. توحید و رسالت کے شہدائیوں, جسم کو جس طرح چھوا جا سکتا, ہارڈ ویئر کو چھو سکتے ہیں, کیبورڈ کو اٹھا کے لا سکتے ہیں, مانیٹر کو اٹھا کے لا سکتے ہیں. ہاں جب سمجھ گئے مثال کو, ایک قدم آگے بڑھے ہیں. کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا وجود جانتے ہیں کیا ہوا. کمپیوٹر میں ان دونوں کا وجود کوئی نفس ہی اسی کے لیے نہیں ہوا, بلکہ یہ پروگرام چلانے کے لیے ان دونوں کا وجود ہوا ہے. ہارڈ ویئر ہو یا سافٹ ویئر ہو, ان دونوں کا وجود, ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر ٹارگیٹ نہیں ہے, بلکہ ان دونوں کو ماضی سے وجود میں لایا گیا تاکہ پروگرام صحیح سے چلے, تاکہ فائل صحیح سے چلے, تاکہ ڈاکومنٹ صحیح سے چلے. توحید و رسالت کے شہدائیوں, اسی طریقے سے اللہ نے جسم کو جسمانیت کے لیے نہیں پیدا کیا, روح کو روحانیت کے لیے نہیں پیدا کیا, بلکہ روح اور جسم کو پیدا کیا ایمان کے پروگرام کو چلانے کے لیے, ایمان کے پروگرام کو چلانے کے لیے, ایمانیات کو چلانے کے لیے. اس میں ایمان کی فائل رکھی جائے گی, محبت مصطفیٰ کی فائل ہوگی, ابو بکر کی فائل ہوگی, محبت عمر کی فائل ہوگی, محبت عثمان کی فائل ہوگی, محبت غوث کی فائل ہوگی, محبت اہل بیت کی فائل ہوگی, محبت کربلا ہوگی, محبت بغداد ہوگی, محبت اجمیر ہوگی, محبت کوفہ ہوگی. توحید و رسالت کے شہدائیوں, ان کے ایمانی پروگرام میں مختلف فائلیں ہوگی ایمانیات کی, مگر جس طریقے سے کمپیوٹر کی دنیا میں, کمپیوٹر کی دنیا میں پروگرام اور کروڑوں کے پروجیکٹ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وائرس کا وجود ہوا تھا, اسی طریقے سے ایمان کے پروگرام کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے معتزلہ کا وجود ہوا ہے, قدریہ کا وجود ہوا ہے, قادریہ کا وجود ہوا ہے, جبریہ کا وجود ہوا ہے, رافضیہ کا وجود ہوا ہے, نجمیہ کا وجود ہوا ہے, قادری. ہاں توحید و رسالت کے شہدائیوں, پھر کہاں ایک باطل کا وجود ہوا ہے جو ایمان کے نام پر ایمانی فائل میں گھس کر ایمان کو تباہ و برباد کر رہے تھے وائرس بن کر. اور سنے, جب دنیا والوں نے, سائنٹسٹوں نے یہ دیکھا کہ وائرس کروڑوں کے پروجیکٹ کو کمپیوٹر میں گھس کر تباہ و برباد کر دیتا ہے, تو سائنٹسٹوں نے اینٹی وائرس کو ماری سے وجود میں لایا.